حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اونچے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کو آہستہ اٹھاؤ تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جو مالک فصل کی خود دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کی کھیتی اسے تباہ کر دیتی ہے۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ سچی اور معیاری دوستی کا دھاگا دراصل فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ محبت اور اخلاص کی پریاں جس کی حفاظت کرتی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ دوستی کے بندھن کو پتھر جیسا مضبوط بنانا ہے تو اپنے دوست کو زیادہ وقت دو اور مصیبت میں ان کے کام آؤ۔ ذہنی انقلاب یہ ہے کہ کائنات اور اپنی زندگی کو بے مقصد تصور کرنے کے بجائے مقصد سے آراستہ کیا جائے۔ ایمانی انقلاب یہ ہے کہ یقین اس قدر راسخ ہو کہ حجاب کے رفع ہو جانے سے بھی یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ پرانی گندم، تازہ گھی، اچھی بیوی اور سواری کے لیے گھوڑا موجود ہو تو یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے۔ دوست اگر تم پر غصہ کرے تو وہ دوست بے وقوف سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ بوڑھی بیوی اور پرانی بیل گاڑی ہمیشہ مالک کی ہڈیاں کھاتی ہیں۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا پھر معمولی نہ جانو، ہمیشہ گناہ اور برائی سے ایسے بچو جیسے تم آگ سے دور بھاگتے ہو۔ جو دوست مصیبت کے وقت مفید نہیں، وہ عملاً عقلاً دشمن کے قریب قریب ہے۔ دوست اور برادر غم خواری کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ناواقف شخص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا داری میں کھو کر اور دنیا کی رنگینیوں میں گم سم ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بہت بڑی بے وقوفی کی نشانی ہے۔ جو عورت اللہ کی خوشی کے لیے اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، آخرت میں اسے بڑی کامیابی کی نوید ہے۔ جھگڑالو اور زبان طراز عورت سے محبت کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں، رس نکل آئے تو اس میں شہد ملا کر رات کو 3 قطرے کان میں ڈالیں، کان ٹھیک طرح سے سننے لگیں گے۔ مالک کا بڑا ڈھیر گاہک کو نقصان پہنچاتا ہے اور چھوٹا ڈھیر مالک کو۔ راستے صرف 2 ہی ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کا راستہ جنت کو جاتا ہے اور شیطان کا جہنم کی طرف۔ جو دوست زیادہ تکلف کرتا ہے اس کی دوستی میں دوغلا پن ہوتا ہے۔ دوست ایک نفس اجسام متفرقہ ہیں۔ یقین رکھو جس کے دوست اچھے ہوں تو وہ بندہ خود بھی اچھا ہی ہوگا۔ اگر کسی کی اچھائی کو جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو پرکھو اور ان کی عادات کو دیکھو۔ یہ دنیا معنی اور مفہوم کی دنیا ہے، جو جیسے معنی پہنا دیتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی اور شے نہیں۔ عمل کے بغیر آپ کو کبھی بھی مراد کا پھل نہیں ملے گا۔ ایمان محبت کی پہلی سیڑھی ہے اور اس سیڑھی پر چڑھے بغیر محبت الہی تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے سے دے دی جاتی ہے۔ اگر دل کو یقین ہو تو اللہ مل ہی جاتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے اس کو دنیا سے شدید قسم کی نفرت ہو جاتی ہے۔ مقام حاصل کرنے میں مشکلیں اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں، صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو ورنہ تم اپنے مقام تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ بے صبری مصیبت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتی بلکہ اس سے مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے دلی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملتی ہے۔ صاحب ثروت کا کوئی جانور بھی مر جائے تو افسوس کے لیے ہر کوئی چلا آتا ہے، اور اگر غریب کی ماں مر جائے تو کوئی کندھا دینے نہیں آتا۔ صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تنگ دستی و مفلسی میں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی و استقامت سے قائم رہو۔ آنسو خواہ بے بسی کے ہوں، تکلیف کے ہوں، مجبوری کے ہوں یا دکھاوے کے، آنسو کی ہمیشہ قدر کرو۔ جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کی راہ میں کوئی پتھر نہیں آتا۔ اگر تمہیں دولت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو عزت کا انتخاب کرو، کیونکہ عزت سے جینا ہی زندگی کی شان ہے۔ کائنات کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ تمہاری نیکیاں خاک میں مل جائیں گی اگر تمہارے اندر ذرا برابر حسد اور لالچ ہو۔ جس بندے کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو گئی پھر اس کو کسی اور سے دوستی کی طلب نہیں رہتی۔ جو عورت اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت خود غرضی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ جو بندے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کی مشکلات بہت جلد ٹل جاتی ہیں۔ صبر نام ہے تکالیف کا، خوش دلی اور خندہ روئی سے مقابلہ کرنا اور رضا الہی پر خوش اور راضی رہنا۔ یاد رکھیے زبان صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے، جبکہ چہرہ دل کا آئینہ اور عکس ہوتا ہے۔ جب تک مومن کا ظاہری گناہ نہ دیکھ لیا جائے، محض شک و شبہ کی بنا پر اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کبھی روتے نہیں ہیں، حالات جیسے بھی ہوں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جب تک مکمل توبہ نہ کرو گے بارگاہ خدا میں رسائی پانا آسان نہ ہوگا۔ دنیا پرستی بلائے ناہگانی اور باعث تکلیف ہے۔ دنیا کی چمک دمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے دروازے پر یہ آیت لکھ لیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انشاءاللہ غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں، سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں، صبح کو کیڑے پخانے کے راستے نکل جائیں گے۔ ایسی بات منہ سے نکالنے سے باز رہو جو غلط ہو، جس پر تم خود عمل پیرا نہ ہو سکو۔ وہ عورت سب سے زیادہ پرآسائش ہے جس کا خاوند اس سے راضی و خوش ہے۔ غریبی کا مقابلہ محنت اور مزدوری سے کرو تو تم جیت جاؤ گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔